اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے تبوک کی جگہ پر جانے کا جب اعلان فرمایا تو وہ کھجوروں کے باغات کے پکنے کا وقت تھا اور تجارت کا بھی وقت تھا، سخت گرمی تھی اور سخت فقر بھی تھا، تنگی بھی بہت زیادہ تھی، جانے کے لیے صحابہ کے پاس سامان بھی نہیں تھا، دنیا کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ ہے اور نہتے صحابہ ہیں، مال ان کے پاس نہیں ہے، توشہ ان کے پاس نہیں ہے، سواریاں ان کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو صحابہ کو ترغیب دی چندے کی کہ مسجد نبوی میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق مال و دولت جمع کرا دو۔ دوڑے دوڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ آج تو میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا اور اپنے پورے گھر کے ہر مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کو دیا اور ایک حصہ جمع کر کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا اے عمر گھر پر کیا چھوڑا؟ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر پر میں آدھا چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی بارگاہ ہمیں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، جو کچھ گھر میں تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے سب کچھ لے کر آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سارا مال حضرت عمر کے آدھے مال کے مقابلے میں بہت کم تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے عمر تم اپنے گھر پر کیا لائے، تو عمر نے جواب دیا آدھا مال چھوڑ کر آیا اور آدھا لے کر آیا، اور ابو بکر کا جواب تھا کہ یا رسول اللہ جو کچھ گھر پر تھا سبھی لے کر آ گیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عمر کہنے لگے کہ ابو بکر تم سے کوئی مقابلہ میں جیت نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ صحابہ سے فرمایا تم بھی ہاتھوں کو اٹھا لو اور سب دعا کرو کہ اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رضا، اللہ کی رضا کی دعا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 40,000 درہم لے کر مسجد نبوی میں حاضر خدمت ہو گئے اور مسجد نبوی میں ایک ڈھیر سا لگ گیا، اتنا زبردست ڈھیر، سونے کا، چاندی کا، اشرفیوں کا، دراہیم کا، کھجوروں کا اور اسی طریقے سے دیگر زادراہ کا ڈھیر لگ گیا۔ اب دوسرے بعض صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا۔